حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ یدعون لہ الولد ثم یعافیہم ویرزقہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی اتنا تکلیف پر صبر کرنے والا نہیں ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ صبر فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں صبر کا معنی لفظ ہے، صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اللہ مجبور ہو کر کسی سے رک جائے۔ مثلا انسان بعض دفعہ مجبوری میں بھی صبر کرتا ہے، ہاں جی، اور صبر کے فضائل فضیلت تو بڑی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے بڑا صابر کوئی نہیں ہے۔ جہاں صابر کا معنی عام نہیں ہوگا جس طرح لوگوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ حلم والا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا نام صبور صبار یہ موجود ہے، تو اس کا معنی ہوگا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حلم والا ہے اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں کیا کہ یسمع من اللہ، کہ یدعون لہ الولد، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے ولد ثابت کرتے ہیں، بیٹا، اور اللہ تعالیٰ ثم یعافیہم، اللہ ان کو عافیت عطا فرماتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی، ان کو صحت ملتی ہے۔ کافروں کو بھی تو صحت ملتی ہے، کافر کون سے ہر وقت بیمار ہے، فرمایا عافیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے ان کو۔ یا اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ عذاب سے اللہ ان کو بچاتا ہے، وَيَرْزُقُهُمْ، اور اللہ ان کو رزق بھی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مطلب اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ لوگ اللہ کو تکلیفیں دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر نعمتیں عطا فرما رہا ہے، نعمتوں کی بارش کر رہا ہے، کیا کہ ان پر عافیت، عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ ان کو پھر رزق بھی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اگر کوئی بندہ کسی کو تکلیف دے نا تو کیا ہوتا ہے، اور پھر وہی بندہ اسے پیسے مانگنے آ جائے، وہی بندہ پیسے مانگنے آ جائے، مثال کے طور پر دن کو اس نے تکلیف دی ہے اس کو، اور رات کو کہتا ہے یار مجھے اتنے پیسے تو دے، وہ دے گا؟ بندہ نہیں دے گا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ بندے اس کو تکلیف دے رہے ہیں اور اللہ ان کو رزق عطا کر رہا ہے، دن رات رزق عطا کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارا وہ مشکات شریف کا جو مشکات شریف کہہ دیا، تفسیر جلالین کا جو سبق آج کا تھا یہ اس سے ملتا ہے، ہاں جی، کہ بندے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں تک کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اتنا کچھ دیتا کہ ان کی سیڑھیاں جو ہیں وہ چاندی کی ہوتی، دروازے چاندی کے ہوتے، اور طرح طرح کے گھر میں جو ہے تکیے لگے ہوتے سونے کے اور وغیرہ وغیرہ، اور وہ اس پر بیٹھے ہوتے کافر۔ لیکن فرمایا کافر کو اتنی نہیں دی کہ مومن جو ہیں وہ آزمائش میں نہ پڑ جائے اور اپنا دین نہ چھوڑ دے۔ فرمایا کافر کو اتنا کچھ کیوں دینا؟ اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ایک مکھی کے پر کے بارے میں برابر بھی حضور نے فرمایا کہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کی بارگاہ میں اس دنیا کی عزت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو نہ دیتا۔ مطلب مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں اس دنیا کی وقت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں وقت صرف حضور کی غلامی کی، ٹھیک ہے جی۔ چلیں اگلی حدیث پڑھیں۔ وعن معاذ، معاذ کی زبر زیر کوئی لانی نہ کرے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قال کنت ردیف النبی جی، آپ فرماتے میں حضور کا ردیف تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بدلہ ردیف کا بتا سکتا؟ نہیں، وہ ردیف نہیں ہوتا، وہ کاتب ہوتا ہے۔ ردیف کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ رسول ہوتا ہے، ہانی فخر
ردیف کیا ہوتا ہے؟ ردیف کہتے ہیں جو ایک ہی سواری میں دو بندے بیٹھے ہوں، پچھلا جو بیٹھا ہے وہ ردیف ہوتا ہے۔ رادف النبی یا یہ بنے گا رادف النبی علی حمار، کہتے ہیں میں ردیف تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علی حمار، دراز گوشت پر۔ دراز گوشت مانا حمار گدھے کو کہتے ہیں نا، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے کہ حضور نے دراز گوشت پر بھی سواری فرمائی ہے۔ اللہ مؤخرۃ الرحل، کہتے ہیں حضور کے ساتھ میں اس طرح بیٹھا تھا کہ حضور کے اور میرے درمیان جو ہے صرف ایک لکڑی تھی کجاوے کی۔ کیا بولو؟ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بیٹھا تھا کہ رسول اللہ اور میرے درمیان ایک لکڑی تھی بس کجاوے کی۔ ہاں جی، یعنی وہ اپنا جو ہے نا ایک بیان کر رہے ہیں، اپنی جو ہے انفرادیت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو شان عطا فرمائی اور حضور نے جو کرم عطا فرمایا کہ حضور نے اپنے ساتھ ان کو سوار کیا۔ وہ سمجھ آئی؟ مؤخرۃ الرحل، یہ خا کا کسرہ لکھا ہوا ہے، ہاں جی ٹھیک ہے نا، یہ آخری لائن میں حاشیہ ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ یعنی وہ کجاوے کی جو لکڑی ہے نا درمیان میں وہی تھی اور کچھ نہیں، یہ اپنا وہ شرف بیان کر رہے ہیں، سعادت کہ حضور نے مجھے عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لی۔ بیان تو انہوں نے حدیث کرنی تھی، یہ بیان کرنے کا کیا مطلب؟ ہاں جی بیان کر دیتے کہ حضور نے کیا فرمایا، یہ بیان کرنے کا مقصد، اور پھر یہ خاص بیان کرنا کہ حضور کے اور میرے درمیان صرف ایک لکڑی تھی، یہ اپنا شرف بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے اس دن مجھے شرف عطا فرمایا کہ مجھے اپنے ساتھ سواری پر حضور نے سوار کر لیا۔ سبحان اللہ، سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ فقال تو پھر حضور نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، حل تدری، تو جانتا ہے کہ ما حق اللہ علی عبادی و ما حق العبادی علی اللہ، فرمایا اللہ کا حق جو بندوں پر ہے تو جانتا ہے اور بندوں کا حق جو اللہ پر ہے تو جانتا ہے؟ ہاں جی، ما حق اللہ کا حق علی عبادی، بندوں پر، و ما حق العبادی، اور بندوں کا حق علی اللہ عز و جل، اللہ پر جو اللہ بندوں کا حق ہے تو جانتا ہے؟ قلت اللہ و رسول عالم، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں کہ جہاں صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا تو صحابہ کرام نے آگے سے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ اور بہت ساری ایسی جگہ بھی ملتی ہیں کہ جہاں حضور صحابہ کرام کو پتہ بھی ہے پھر بھی کہتے ہیں اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ ایک دن حضور نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ یہ مہینہ کون سا ہے، مہینے کا تو پتہ ہی ہوتا ہے کون سا ہے، آگے سے صحابہ کرام نے پتہ کیا ہے عرض کی اللہ و رسول عالم، جو مرضی کہیں۔ ہاں جی، اور پھر ایک اسی کے ساتھ حضور نے پھر سوال کیا یہ دن کون سا ہے، اب آپ کو پتہ ہے دن آج کون سا ہے، پتہ ہوتا ہے نا بندے کو، تو صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا دن کون سا ہے، تو صحابہ کرام نے کیا کہا اللہ و رسول عالم، اللہ رسول بھی، یہ ان کی محبت ہے حضور سے اور یہ عقیدت ہے حضور سے کہ جو حضور جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا اور پھر اللہ کے ساتھ حضور کا ذکر، یہ صحابہ کرام کا طریقہ۔ قرآن پاک میں 20 آیات موجود ہیں جہاں اللہ نے اپنے ساتھ حضور کا ذکر کیا، اور کلمہ شریف ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا ذکر آتا ہے، درمیان میں واو ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ہے، درمیان میں واو ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ کوئی پوچھے کیا حال ہے، اللہ رسول کا کرم ہے، یہ کوئی شرک بدعت نہیں ہے، یہ تو طریقہ ہے، قرآن حدیث کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ کیا عرض کی؟ اللہ و رسولہ اعلم، اعلم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اعلم یا لم نہیں ہے، اعلم، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب؟
عالم یا علم سے اس میں تفصیل اعلم آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ قال تو حضور نے فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کیا ترجمہ بنے گا؟ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ ہاں جی اس کی عبادت کریں اور ہاں جی اس کے ساتھ کسی کو شریک ہاں، بندوں کا حق یہ ہے، کیا حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں، بس یہ حق ہے۔ اس میں سب کچھ آگے عبادت کریں، یعنی جتنی عبادات اللہ تعالیٰ کی ہیں فرما برداری کریں اللہ رسول کی، اور شریک نہ ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کا۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں معاف کرے گا، باقی جسے چاہے گا معاف فرما دے گا، ٹھیک ہے، شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں جی وحق العباد علی اللہ، اور فرمایا بندوں کا جو اللہ پر حق ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ یعذب، اللہ عذاب نہیں دے گا، من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو شرک نہیں نہ کرتے، اللہ کا حق ہے کہ ان کو عذاب نہ دے۔ اچھا اللہ پر تو کوئی شے لازم واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے فرماتا ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ بنایا ہے، اور قرآن میں ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں، یہ اللہ کا تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا کلیہ ہے کہ اللہ مشرک کو عذاب دے گا، اور مشرک کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا جو مشرک نہیں ہے، یعنی جو مومن ہے، موحد ہے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو راوی کہتے ہیں حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام کیا افلا ابشر بہ الناسا، حضور میں یہ خوشخبری سب کو سنا دوں، یہ خوشخبری سب کو سنا دوں، سب کو بتا دوں کہ اللہ عذاب نہیں کرے گا سوائے مشرک کے، مومنوں کو اللہ عذاب نہیں کرے گا۔ تو قال لا تبشرہم، حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہ کر، فیتقلوا، فرمایا ایسا کیا تو پھر لوگ اس پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، گھر میں بیٹھ جائیں گے، اس بات پر توکل کریں گے، کس پر؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، اس پہ توکل کریں گے کہ اللہ نے عذاب کرنا ہی کوئی نہیں سوائے مشرک کے، شرک کرنا نہیں تو عذاب ہونا نہیں، تو اس بات پہ بیٹھ جائیں گے، پھر عبادت چھوڑ دیں گے، ہاں جی۔ تو فرمایا لہذا رہنے دو، پھر بتایا کیونکہ حضور کا فرمان ہے، حضور کا حکم ہے کہ جو بھی پہنچے آگے پہنچاؤ۔ اکثر احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ آخر میں حضور نے یہ فرمایا، کلام بیان فرما کے حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہے وہ غائب کو بتا دے۔ تو حضور کا فرمان آگے پہنچانے کی نیت سے، حضور کی امت تک پیغام پہنچانے کی نیت سے پھر انہوں نے حضور کی یہ حدیث سے بیان فرما دی۔ واللہ ورسولہ اعلم، سمجھ آ گئی؟ چل